کوئی خدمت ہمارے ذمے، اور ہٹ جاؤ پیچھے جبریل، اما الیک فلا، تم کون ہوتے ہو میری خدمتیں کرنے والے؟ یعنی کہ میں تو تیری مدد قبول نہیں کرتا، حالانکہ جائز تھا کیونکہ رب نے بھیجا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام کہنے لگے آگ بڑی سخت ہے، پھر رب سے کہو وہ بچائے، چلو میری مدد نہیں منظور تمہیں تو اللہ سے کہو۔ فرمایا حسبی من سوالی علم بحالی، اسے تب کہوں جب اسے پتا نہ ہو، میں نہیں کہتا، وہ خود میرے بتانے سے بہتر جانتا ہے۔ یہ ہے خاص لوگوں کا مقام۔ اور قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، رب دیکھ رہا تھا، فرمایا آگ مجال ہے تیری کہ تو ان کو جلا، برد اور سلام بن جا۔ حضرت داتا صاحب یہ بیان کر کے اب خلاصہ نکالتے ہیں، داتا داتا کرے اور پھر داتا کے لیڈروں کا بغض رکھے۔ او سنیو داتا والو، داتا صاحب نے حضرت عثمان کو کیسے مانا؟ تم کہتے ہو کوئی گھر والے ہیں کوئی در والے ہیں، تم کہیں دکیلے پھرتے ہو تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ہے عثمان غنی کی شان؟ حضرت داتا صاحب سے پوچھو۔ فرمانے لگے اس مقام پر مجھے یہ نظر آ رہا ہے، پس عثمان رضی اللہ عنہ اینجا بجائے خلیل بود۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جگہ پر تھے، پھر اندر منجنیق، جیسے وہ منجنیق میں تھے یہ گھر میں تھے۔ وہ اجتماع غوغا بجائے آتش، جن باغیوں نے گھر کا احاطہ کیا ہوا تھا وہ آگ کی طرح تھا۔ پھر فرمایا وہ حسن بجائے جبریل، جیسے وہاں حضرت جبریل علیہ السلام آئے تھے ایسے وہاں امام حسن آ گئے ہیں۔ ادھر جبریل علیہ السلام نے کہا تھا کہ کوئی کام میرے ذمہ ہو، ادھر یہ آ گئے کہ حضرت امیر المومنین میری ڈیوٹی بتاؤ، میں سار اتاروں آپ کے دشمنوں کے۔ کہتے ہیں پھر نتیجہ کیا نکلا؟ ادھر انہوں نے کہا کوئی ضرورت نہیں، ادھر انہوں نے کہا بھتیجے گھر بیٹھ رب کا حکم منظور ہے۔ کہنے لگے یہاں سے یہ پتہ چلا، ادھر آگ گلزار ہو گئی، ادھر حضرت عثمان کی شہادت ہو گئی۔ فرمایا عشق کے امتحان اپنے اپنے ہوتے ہیں، آگ کا بجھ جانا بھی عشق ہے اور گردن پہ خنجر کا چل جانا بھی عشق ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امام کا نام ہے جن کو پیکر تسلیم و رضا اس انداز میں مانا گیا کہ جن کی آنکھیں دیکھنے والی ہیں۔ وہ حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اگر ان کی سیرت کو دیکھنا ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے آئینے میں سمجھنا پڑے گا۔ محترم سامعین حضرات، اب بات اس جگہ پہ یہ بھی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کون ہے؟ اس سلسلہ میں یہ خطوط جن لوگوں نے لکھے، میرے امام تو مقصد کے لیے پہنچے لیکن بلا کے جو مقابلے پہ آئے جن کو شیعت الشیطان کہا وہ کون لوگ تھے؟ نکالو جلال العیون کو، منتہی الامال کو، کشف الغمہ کو، ایک کتاب نہیں ہر کتاب کے اندر ذکر ہے جلال العیون کی تفصیل جس میں اس بات کو لکھا گیا اور اس تفصیل کو بیان کیا گیا۔ یہ میرے ہاتھ میں ہے، اس کے اندر کیا لکھا ہے کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا تو اس کے بعد عراق کے شیعوں نے میٹنگ کی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھے اور خطوط کے اندر واضح طور پر اپنا تعارف کروایا۔ یہ سامنے ہے، یہ صفحہ نمبر 356 پڑھ کے تمہیں سناتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ای نامائس بسو حسین ابن علی۔ خط کیا ہے؟ نوشتن بسم اللہ الرحمن الرحیم، ای عریضہ ایس بخدمت حسین ابن علی از شیعانو فدویانو مخلصان آ حضرت۔ اے امام تمہارے شیعہ تمہارے فدوی
تمہیں خط لکھ رہے ہیں، کتاب ان کی ہے. کیا خط ہے؟ بسوتی بدوستاں ہوا خواہاں خود برساں. اپنے دوستوں کے پاس جلدی پہنچو، کوفے میں جلدی پہنچو. وہاں مردم ای ولایت منتظر قدوم مسرت رزوم توانت. جلدی پہنچو، لوگ تو بیعت کے لیے تیار ہے. ایک خط نہیں 150 خطوط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھے، اور ان کے اندر اس چیز کا بار بار اظہار کیا. یہ خط صرف یہاں ہی نہیں، منتہی الامال میں بھی ہے. یہ خط ان کی بہت سی کتابوں کے اندر ذکر ہے. یہ منتہی الامال عباس قمی کی، اس کے اندر بھی یہ خطوط سارے لکھے ہوئے ہیں، اور لفظ شیعہ کے ساتھ کہ ہم تمہارے شیعہ ہیں، تم آؤ ہم تمہاری بیعت کریں گے اور جلدی پہنچو. اس کے سوا کشف الغمہ میں بھی ہے. اب آگے کیا ہوا؟ جس وقت پہنچے یہ کشف الغمہ، اس کے اندر بھی خطوط کا ذکر ہے. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگلے مقام پہ لیکچر ہے، اس میں شیعوں کا تبصرہ موجود ہے کہ جس وقت حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر ملی کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے ہیں. یہ 375 نمبر صفحہ جلال العیون کا، اس میں موجود ہے. FIR ان کی کاٹی ہوئی ہے، ہم تو صرف بیان کر رہے ہیں. پاس حضرت اصحاب خدرہ جمع نمود و فرمود بما خبر رسیدہ کہ مسلم بن عقیل و حانی بن عروہ و عبداللہ بن یکتر را شہید کرداند. مجھے خبر مل گئی ہے، اے میرے ساتھ آنے والوں، کربلا کی طرف بڑھنے والوں، خبر مل گئی ہے کہ مسلم بن عقیل شہید ہو گئے ہیں، عبداللہ بن یکتر، حانی بن عروہ سب شہید ہو گئے ہیں. ہوا کیا ہے؟ وہ ہزاروں کی تعداد میں بیعت کرنے والے کدھر گئے؟ کہتے ہیں شیعان ماں 10 یاری ماں برداشتان. ہمارے شیعوں نے ہماری مدد سے انکار کر دیا. شیعان ماں 10 یاری ماں برداشتان. وہ خط لکھنے والے تو سارے تلواریں لے کے سامنے آ گئے، انہوں نے بے وفائی کر دی ہے. پھر فرمانے لگے کہ ہر کے خواہد از ما جدا شدت برو ہر جنیس. یہ ذہن میں مت رکھنا کہ کوفے والے ہار لے کے کھڑے ہیں تمہارے لیے. او حسین کے ساتھ کربلا میں رستے میں جانے والوں، سامنے موت ہے، جانا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں تمہیں چھٹی دے رہا ہوں، جس نے جانا واپس چلا جا. تو یہاں پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس بے وفائی کا ذکر کر رہے ہیں کہ شیعان ماں 10 یاری ماں برداشتہ عمد، کہ وہ خطوں کا معاملہ جو تھا ان پر کوئی بھروسہ نہ کرنا. ہم تو نظریے کے لیے جا رہے، اور خط لکھنے والوں نے ہماری مدد سے بالکل انکار کر دیا ہے. اب جس وقت وہ بڑے ناسخ التاریخ اور خلاصۃ المصائب کون لوگ تھے جو بڑے اہل بیت کے خیموں کو لوٹنے کے لیے حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دکھ کس نے پہنچایا؟ کس کس کا نام حضرت امام حسین لے رہے ہیں؟ کون تھے لوگ؟ تھے شامی تھے، حجازی تھے، یمنی تھے؟ نہیں، وہی خط لکھنے والے کوفی تھے. کوفی تھے. یہ ان کی تاریخ ناسخ التواریخ، اس کے اندر اس چیز کو بیان کیا گیا کہ یہ لوگ کون تھے. کہتے ہم گاند کوفی بودند و حجازی و شامی و ایشا نبود. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پہ حملہ کرنے والوں میں ایک بھی حجاز کا نہیں تھا اور ایک بھی شام کا نہیں تھا، سارے کے سارے کوفہ کے تھے. اور انہوں نے اپنی کتاب میں لکھ دیا کہ کسی کے شیعہ ہونے کے لیے کوفی ہونا کافی ہے. سنی ہونے کی دلیل مانگی جائے گی کہ کوفہ کا ہے تو پھر سنی ہے، دلیل کیا ہے؟ شیعہ ہونے کے لیے کوفی ہونا ہی کافی ہے، یہ دلیل کافی ہے کہ یہ شیعہ مسلک رکھتا ہے. اب یہاں پر لکھا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی نہ شامی تھا نہ حجازی تھا، سارے کے سارے قاتل کون تھے؟ کوفی تھے. یہ دیکھو لیسا فیہم خلاصۃ المصائب
213 صفحہ, اس میں لکھا ہے لیس فیہم شامی ولا حجازی بل جمیعہم من اہل الکوفہ. ان میں کوئی شامی بھی نہیں تھا, ان میں کوئی حجازی بھی نہیں تھا, سارے اہل کوفہ تھے جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کیا. اور وہ نوام التنزیل جس کے اندر یہ لکھا ہے یہ بات واضح کر کے کہ جب آخری لمحات تھے, خیمے الٹے جا رہے تھے, تو میرے امام کے منہ سے یہ لفظ نکلے, کیا ہے تمہیں ویلکم تباہ ہو جاؤ یا شیعت الشیطان, اے شیطان کے شیعو ہمارے تم حامی نہیں بنے, تم شیطان کے ساتھی بنے ہو. شیطان والو تم نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے, یہ سامنے لکھا ہے جس میں ان کی یہ ساری بات بتائی جا رہی ہے. یہاں اس بات میں اس مناظرے کی بات کرتے ہوئے اس بڑے جھوٹے نے یہ کہا کہ جس کے دور میں قتل ہوئے وہ تمہارا امام ہے. اہل سنت کے پلیٹ فارم سے میں پورے وثوق سے کہتا ہوں ہمارے کسی امام نے یزید پلیت کو خلیفہ برحق نہیں مانا, اور چھٹے خلیفے کا قول ہماری کتابوں میں نہیں ہے, یہ جھوٹ ہے. تاریخ میں حکمرانوں کی لسٹ میں اس کا نام آ سکتا ہے مگر وہ خلیفہ برحق ہمارے کسی امام نے اس بدبخت پلیت کو تسلیم نہیں کیا. ہاں تمہاری کتابوں میں ہے کہ تم نے وہ کچھ مانا اور وہ کچھ اپنایا اور وہ کچھ جانا جس کی بنیاد یزید کے گھر سے رکھی گئی تھی. منتہی الامال عباس قومی اس میں لکھا ہے سب سے پہلے ماتم یزید کے گھر ہوا. سب سے پہلا ماتم کب ہوا؟ لکھا ہے صفحہ نمبر 523 پر, کہتے ہیں کہ جس وقت اہل بیت اطہار کی پاک دامن سیدات وہاں اس کے گھر میں داخل ہوئی شام میں جا کر, یعنی ان کو جب قید بنا کے قیدی لے جایا گیا تو کیا ہوا؟ زنانے آل ابو سفیان زیور ہے خود را کندن و لباس ماتم پوشیدن, کہ یزید کے گھر کی عورتوں نے زیور اتار دیے, ماتمی کپڑے پہن لیے, و صدا و گریا و نوحہ بلند کردن, اور نوحے بلند کیے, وہ 6 روز ماتم داشتن, اور 3 دنوں تک ماتم کیا. کس کے گھر میں؟ کس کے گھر میں؟ کس کے گھر میں؟ 6 روزہ ماتم شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کس کے گھر میں ہوا؟ ہمارے امام بنا رہا اس کو, اس بدبخت کو جس نے اتنا بڑا, جس کے عہد میں جرم ہوا, اور یہ کرائے کے قاتل اس کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئے اور اتنا بڑا سانیہ کر دیا. دیکھو ہم نے یزید کو امیر المومنین نہیں مانا, وہ بدبخت طبقہ یہ ہماری سرب میں ہے, ان کا بھی ہم نے حساب مکمل کیا ہے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کاٹ کے حضرت امیر معاویہ کا نام لکھا, اور پھر 5واں خلیفہ یزید کو بنایا, 4تھا حضرت امیر معاویہ کو بنایا. وہ شاپا کرنے والے لوگ جن کے شاپا کرتے کرتے چلے گئے, ہم یزید کو امام نہیں مانتے, خلیفہ نہیں مانتے. اور یہ کہنے والا اپنے گھر کی تلاشی لے, یہ ہے الروضہ من الکافی جسے قرآن کہا, اس کے اندر لکھا ہے انہوں نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کا مرید لکھا ہے. امام زین العابدین کو لکھا ہے کہ انہوں نے یزید کی بیعت کی تھی. امام زین العابدین کو یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والا لکھا ہے. اور ظالموں یہ خون علی ہے اور یہ جرأت حسین ہے. یہ کیسے یزید کے ساتھ بیعت کر سکتے تھے؟ کہاں لکھا ہے؟ کتاب الروضہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 64, یہ سامنے کیا لکھا ہوا ہے؟ لکھا یہ ہے ارسالہ الی علی ابن حسین قال له, یزید نے پیغام بھیجا امام زین العابدین کی طرف, اور اس سے پہلے ایک اور بندے کو پیغام بھیج چکا تھا, اور یہاں بھی کہا کہ اے زین العابدین تم اس بندے کا حشر دیکھ لو جو اس کے ساتھ پہلے ہوا ہے, اچھی بات ہے میری بیعت کرو. فقال له علی بن الحسین, امام زین العابدین نے کہا ارائیت ان لم اقر لك الیس تقتلنی کما قتلت الرجل بالامس,
کہ مجھے یہ بتاؤ اگر میں نہ مانوں تمہیں خلیفہ تو کل والے بندے کی طرح مجھے بھی قتل کر دو گے؟ کل والے بندے کی طرح مجھے بھی قتل کر دو گے؟ تو یزید نے کیا کہا، بلا قتل کریں گے، اگر آپ نے ہماری بیعت نہ کی تو آپ کو بھی معاذ اللہ زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ فقال له علی بن الحسین، تو امام زین العابدین کہنے لگے اگر ایسا تم نے کرنا ہے نا، قد اقررت لک، کہ مجھے یہ بتاؤ اگر میں نہ مانوں تمہیں خلیفہ تو کل والے بندے کی طرح مجھے بھی قتل کر دو گے؟ کل والے بندے کی طرح مجھے بھی قتل کر دو گے؟ تو یزید نے کیا کہا، بلا قتل کریں گے، اگر آپ نے ہماری بیعت نہ کی تو آپ کو بھی معاذ اللہ زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ فقال له علی بن الحسین، تو امام زین العابدین کہنے لگے اگر ایسا تم نے کرنا ہے نا، قد اقررت لک، میں تمہارا اقرار کرتا ہوں، تم خلیفہ ہو، اقررت لک، میں نے تمہارا اقرار کیا، بما سالتا، جو تو نے مانگا میں اقرار کرتا ہوں، تو نے کہا کہ مجھے خلیفہ مانو، میری بیعت کرو، میں اقرار کرتا ہوں، پھر انا عبد مکرہ، میں تمہارے ہاتھ کا غلام ہوں، معاذ اللہ، ان شئت فامسک ان شئت فبے، مرضی ہے پاس رکھ، مرضی ہے بیچ دے، استغفر اللہ، ان شئت فامسک وان شئت فبے، چاہو تو اے یزید صاحب مجھے پاس رکھو اور چاہو تو بیچ دو۔ یہ یزید کے ساتھ رابطے تم نے کروائے ہیں یا ہم نے؟ ہم تو مانتے ہیں پاک ہے امام زین العابدین، وہ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والے، یزید کی بیعت کرنے والے، یزید کو کہیں کہ میں تیرا غلام مرضی ہے رکھ، مرضی ہے بیچ دے، ایسا کہنے والے۔ دیکھنے میں لوگوں نے لکھا اوپر اوپر سے محبت کے دعوے، اندر اندر سے چھرا چلایا ہوا، اہل بیت اطہار بھی اس سے بڑی کوئی زیادتی ہو سکتی ہے کہ دیکھو بیٹا کس کا ہے، پوتا کس کا ہے، اولاد کس کی ہے۔ امام زین العابدین کو معمولی سی شخصیت ہے، ان کو عبد بنا کے غلام بنا کے بیچتے پھرتے معاذ اللہ نہیں۔ ماننا ہے تو اہل سنت کے مسلک کو مانو اور جانو، عظمت اہل بیت وہ ہے جو سنی بیان کرتا ہے۔ محترم سامعین حضرات، اب یہاں پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ بھی بیچ میں ہے، اس میں بالخصوص یہ بات پیچھے ضمن رہ گئی، وہ رہ نہ جائے، اس کو بیان کر دوں۔ یہ نکالو نہج البلاغہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیں کہ حضرت عمر کا مقام کیا ہے۔ نہج البلاغہ، نہج البلاغہ ہم نہیں کہتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے، منسوب ہے، گھر گھر کی باتیں، مگر سچی بھی ہے جھوٹی بھی ہے۔ کیا لکھا ہے؟ 721 صفحہ، یہ جس کو حضرت علی کی کتاب کہتے ہیں، نہج البلاغہ۔ کیا لکھا ہے اس میں؟ ومن کلام اللہ علیہ السلام للہ بلاد فلان، دربارہ عمر گفت، دربارہ عمر، ضمیر کا مرجع بیان کیا کہ کس کے بارے میں یہ لفظ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ بعض ناقلین نے کہا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں عمر نے کوئی کام نہیں کیا، ہر جگہ معاذ اللہ بھاگتے رہے ہیں؟ پوچھو امام علی سے کیا اللہ نے فرمایا فقد قوم الاود وراء العمد واقام السنة وخلف الفتنة ذهب النقي صوب قليل العيب اصاب خيرها وسبق شرها ادى الى الله طاعته۔ خطبہ سنو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہنے لگے کہ عمر کون عمر؟ للہ بلاد فلان، اللہ عمر کے شہروں پہ برکتیں کرے، آمین۔ خدا شہر ہے فلاں، عمر بن خطاب را برکت دہد و نگاہ دارد۔ کیا کیا؟ فقد قوم الاود، جہاں جہاں بھی کوئی ڈنگی چیز تھی سیدھی کر دی۔ قوم الاود، ہر کجی کو سیدھا کیا۔ پھر فرمایا وراء والعمد، ہر بیماری کا علاج کیا۔ سنو جملے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، را والعمد
فرمایا ہر بیماری کا علاج کیا. پھر وہ اقام السنتا، پھر سنت کو قدموں پہ کھڑا کیا. اقام السنتا، سنت کو قائم کیا کس نے؟ بولو کس نے؟ سنت کو قائم کیا کس نے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کر رہے اقام السنتا. پھر خلف الفتنتا، فرمایا سارے فتنے پیچھے چھوڑ گیا، پیچھے ہٹا گیا ملت سے. خلف الفتنتا کیا معنی بنتا ہے؟ کہ تباہ کاری را پوچھ سرنداز، کہ اکیلے عمر نے ملت کی طرف فتنے نہیں آنے دے، فتنوں کو پیچھے ہٹا کے رکھا. آگے دروازہ تھا، جب نہیں رہے تو پھر فتنے آئے. یہ مطلب خلف الفتنتا کہ جب تک رہے ہیں امت میں انتشار نہیں آنے دیا اور فتنہ نہیں داخل ہو سکا. پھر فلا ذهب نقی الثوب، دنیا سے گئے ہیں تو کردار کی چادر پہ کوئی داغ نہ تھا. نقی الثوب، نقی الثوب، یہ لمبا خطبہ ہے. قلیل علیہ کم عیب کے ساتھ اصابہ خیرہا، پر انہوں نے پایا ہے خیر کو اور وہ دور رہے شر سے، انہوں نے اللہ کا حق ادا کیا ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لحاظ سے جلال العیون ایک مرتبہ پھر نکالو تاکہ پتہ چلے کہ ان کا مقام کیا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جلال العیون کا 260 صفحہ ہے. پہلے نمبر پہ یہ بتانا چاہتا ہوں تو میرے معاویہ کو کوئی معمولی نہ سمجھے، ان کے ہاتھ میں حضرت حسن نے ہاتھ دیا ہے. حضرت امام حسن کسی جھوٹے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتے تھے. حضرت امام حسن کسی اس بندے کو جس کا ایمان پورا نہ ہو ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے تھے. یہاں پر باقاعدہ ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے پوری بیعت کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم سنا کر پچھلے صفحے پہ ہے اور 260 صفحے پہ یہ لکھا ہے بدرستے کے من بیعت کردم بائی و اشارہ کردم رسول معاویہ. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے یہ کہا کہ میں کیا کرتا ہوں. فرمانے لگے کہ میں وہ انسان ہوں جنہوں نے حضرت امیر معاویہ کی بیعت کر لی ہے. اور جب خنجر دکھایا تو یہ فرمایا مجھے ان شیعوں سے امیر معاویہ بہت اچھے لگتے ہیں. یہاں یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے کہ جو اعتراض کیے جاتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے، اس میں جو اس مقام پہ اعتراض کیا گیا وہ یہ بھی تھا کہ بخاری میں مناقب امیر معاویہ کا کوئی باب ہی نہیں. تو جس نے صرف باب ہی چیک کرنے ہو اس کو نظر نہیں آئے گی. جس نے بخاری کی صرف لسٹ دیکھنی ہے نا کس کس کا باب ہے اسے امیر معاویہ نظر نہیں آئیں گے. لیکن جس نے بخاری پڑھنی ہے اسے پتہ چلے گا کہ 11 جگہ پر امیر معاویہ کی شان کی حدیثیں موجود ہیں. حدیث ام حرام بنت ملحان جو نبی علیہ السلام ان کے گھر آرام فرما رہے تھے، مسکرائے تو انہوں نے پوچھا، فرمایا فوج نکلی ہے میری بحری جنگ پر اور قبرص کو جا کے فتح کر لیا ہے. انہیں دیکھ کے مسکرا رہا ہوں. اس فوج کے کمانڈر ان چیف تھے امیر معاویہ. 11 بار بخاری میں 11 بار صرف اس حدیث کا ذکر آیا ہے. اور تو بہت سی حدیثیں یہ کہتے ہیں امام بخاری نے کچھ لکھا نہیں، ان کے لیے کوئی باب نہیں. اور جن کے لیے 11 جگہ پر حدیثیں لکھی ہیں وہ شان والے امام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر یہ اعتراض کیا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں نکلواتے تھے. مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 78 یہ کہا ما مانا کہ ان تسب ابا تراب. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ تجھے کس نے ما مانا کا ان تسب ابا تراب، ابو تراب کو گالی دینے سے جو رکتے رہتے ہو تو اس کا سبب کیا ہے؟ سبب پوچھا ہے کہ ان کی نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ ہے، ان کے اپنے تقوی کا لحاظ ہے، جو ان کے ڈر ہے. تو یہاں تو نہ نکالنے کی وجہ پوچھی جا رہی ہے، نکالنے کا حکم نہیں دیا جا رہا. اور اگر تمہیں ہے اس سلسلے میں کوئی ورم تو ناج البلاغہ پڑھ لیتے.
اصول کافی پڑھ لیتے ہیں، ناج البلاغہ کے اندر گالی کا مقام لکھا ہوا ہے، پتہ چلتا ہے کہ گالیوں کے دروازے کھولنے والے ہم نہیں، وہ ہیں جنہوں نے یہ روایتیں اکٹھی کر رکھی ہیں۔ ناج البلاغہ صفحہ نمبر اس کا ہے 140، جہاں یہ بات موجود ہے پوری تفصیل کے ساتھ، اور لکھا کیا ہے یہ سننا، اما السب فسبونی، حضرت علی کہنے لگے جہاں تک ہے گالی کا مسئلہ تو تم مجھے گالیاں دیا کرو، امر کا صیغہ ہے، اما السب فسبونی، جہاں تک گالی کا معاملہ ہے تو تم مجھے گالی دو، کیوں؟ فإنہ لی زکات ولکم نجات، میرے لیے زکات ہے تمہارے لیے نجات ہے، تو تمہیں میرے معاویہ پر اعتراض پر کیوں ہے؟ اگر بطور فرض وہ گالی بھی کر نکلوا رہے ہیں جو خلاف واقعہ بات ہے، تمہارے نزدیک تو گالی نکالنے کا فائدہ ہی بڑا ہے، اور امیر المومنین کا حکم ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، مجھے گالیاں نکالو، دوہرا فائدہ ہو جائے گا، میرے لیے زکات ہے تمہارے لیے نجات ہے۔ ایسے ہی اصول کافی کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، یہ باب التقیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 247 میں، انکم ستدعون الی سبی فسبونی، کہ تمہیں میری گالی کی دعوت دی جائے گی تو مجھے گالیاں دینا دیا کرنا، سبونی حکم دیا ہوا ہے، لہذا پہلے تو یہ صفایا کرو کہ جو تم نے عبادت رکھی ہوئی ہے درجہ عبادت گالی کا، کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو گالی دے ان کا مقام بڑھتا ہے، بندے کی نجات ہو جاتی ہے۔ یہ ساری غلطیاں، یہ غلط سوچ ادھر سے آئی ہے۔ اور پھر یہاں اس مقام پر میں چونکہ ابھی وقت میرا خیال ہے کتنے گھنٹے ہو چکے ہیں؟ 5:30۔ اللہ کا شکر ہے رات بڑے اچھے ماحول میں گزر گئی، ابھی باقی ہے 6 گھنٹے کا ہم نے اعلان کیا تھا، 6 گھنٹے کا، 6 گھنٹے، اور بھائیو 6 گھنٹے۔ وہ ڈاکٹر پراسرار بدبخت بولا تھا، لوگ کہنے لگے ہم نے جواب دیا، میں نے کہا تمہیں وہ گالیاں نظر نہیں آئی حضرت صدیق اکبر کو دی گئی ہیں؟ پھر تم کیوں سوئے؟ تمہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے پتہ نہیں چلا کہ جہاں لکھا ہے نا ان کے ساتھ نام کے لعنت لکھی ہوئی لوگوں نے کتابوں میں؟ ہر مقام کا ادب ضروری ہے اور ہر جگہ دفاع ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گستاخوں کا منہ بند کرنا بھی ہم پہ لازم ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گستاخوں کو ناکون چنے چبوانا بھی ہم پہ لازم ہے۔ محترم سامعین حضرات، ایک مرتبہ یہ آپ کو مزید تازگی بخشے ذکر کے ساتھ تاکہ آگے معاملہ مزید چل سکے اور گفتگو کو پھر سمیٹا جا سکے۔ یا اللہ یا اللہ شفع فینا رسول اللہ، یا اللہ یا اللہ شفع فینا رسول اللہ، یا اللہ یا اللہ شفع فینا رسول اللہ، محترم سامعین حضرات توجہ کیجیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہج الصادقین کے اندر یہ لکھا ہے، اس بدبخت نے یہ لفظ بولے تھے کہ میرا یہ تجربہ ہے، میری یہ ریسرچ ہے کہ کمینی عورت کمینگی نہیں چھوڑتی اگرچہ نبی کے گھر میں ہو۔ کمینی عورت معاذ اللہ، سناؤ ان کو قرآن و حدیث نے ریسرچ کر کے میں اگر پاس اس نتیجے پہ پہنچا کہ کمینی عورت کمینگی نہیں چھاڑتی پاوے نبی دے گھر کیوں نہ ہوئے۔ دیکھو کیا اس عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جہاں پیالے پہ منہ رکھ کے پانی پیتی تھی، نبی علیہ السلام وہی منہ رکھ کے پانی پیتی، فرمایا تمہارے بستر پہ عائشہ میں جب ہوتا ہوں تو رنگ کی باز بھی آتی ہے، ان کے بارے میں بھوکتا ہے اور یہ لفظ بولے جا رہے ہیں اور
پھر مجھے افسوس ہے کہ یہاں کے لوگوں نے آج تک جا کے پرچہ نہیں درج کروا. اس سے بڑی شاعر اسلام کی توہین کیا ہوگی اور اس سے بڑی گستاخیاں کیا ہوگی؟ اپنی ماں وہ نتھو پھتو اس کے لیے اتنے ادب کرتے ہو، اور جن کو قرآن ماں کہہ رہا ہے ازواجہم امہاتہم، اے رات جاگنے والوں نام لو ان کا اور احترام ان کا لوگوں کو بتاؤ. حضرت عائشہ صدیقہ منہج الصالحین جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 290 سن لو. ہم جب آیت پڑھتے تھے یہ کہتے نہیں بانا اور ہے، میں ان کی تفسیر میں ثابت کرتا ہوں الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. کیا شان ہے. آیت یہ ہے، تفسیر ان کی ہے، سورہ نور ہے، صفحہ نمبر 290 ہے اور جلد نمبر 6 ہے. کیا لکھا؟ کہتا ہے معیار نبی علیہ السلام کی ذات ہے. جب سرکار انتہائی طیب ہے تو پھر بیویاں بھی بڑی طیب ہوگی. سرکار جب طیب ہے اور اعلیٰ درجہ سپرلیٹو ڈگری، کہتا ہے چو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پاک ترین موجودات پاک ترین موجودات ساری مخلوقات میں پہلا نمبر ان کا پاکیزگی کا ہے. تو پھر پس ازواجہ نیز پاک، پھر ان کی بیویاں بھی، ازواج بھی، حفصہ بھی، حضرت حفصہ بھی، حضرت عائشہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہما. یہ قرآن بیان کر رہا ہے، قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے. کتنا بدبخت ہے، کمینے کیسے اس کا مزاج ہے، پتھر اس کے دل میں، اور پھر سننے والے کیسے حیوان ہے کہ جس وقت وہ ماں جو قرآنی ماں ہے اس کے لیے لفظ بولے جا رہے ہیں اور اس پر کوئی رد عمل نہیں. اور پھر مجھے افسوس ہے ان لوگوں پر جو ہمارے ان نوجوانوں کو تنگ کرتے رہے جب سے انہوں نے ڈیٹ کا فیصلہ کیا، نہ کرواؤ نہ کرواؤ نہ کرواؤ، اصلاحی تقریر کرو. میں نے کہا ہم تو آئے ہی اصلاح کے لیے، اصلاحی کر رہے ہیں. جو فساد تھا اس کے اصلاح کے لیے آئے. اور اگر چاہتے ہو، میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو روڈ اٹکاتے رہے کہ وہ ایسے بھونکتے رہے، تو پھر تمہارا ایمان کیا ہے؟ کیا کیا تم نے اتنے دنوں میں بدبختوں؟ روکنے والوں تمہارے شہر میں ایسا ہوا، کیا کیا تم نے؟ اگر تمہاری ماں کو کسی نے گالی دی ہوتی تو تم نے کئی سال اتارے ہوتے، لیکن ہم سر اتروانے کے معاملے سے یہ پہلے کی بات کر رہے ہیں کہ وہ نوبت نہ آئے. اور اگر ہمیں مجبور کیا گیا تو سر ماں کے قدموں کے لیے ہے. کون ہے جس کا سر امی عائشہ کے قدموں سے بڑا قیمت والا ہو؟ ہر ایک سر دینے کو تیار ہے. محتشم سامعین حضرات، پھر یہ الزام ہے کہ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ آیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خچر پہ بیٹھ کے تیر مارے، معاذ اللہ. یہ کتاب جس کا حوالہ دیا گیا یہ سامنے ہے. پہلا جواب یہ ہے کہ یہ سنیوں کی کتاب نہیں، یہ شیعوں کی کتاب ہے، اور وہ اس سے بڑے بکواس بھی لکھ سکتے ہیں. اس کا صفحہ جو ہے اس کے مختلف مقامات بطور دلیل 279 صفحہ، اور اس کے بہت سے دیگر مقامات یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ محمد بن حامد شاہ کوئی سنی عالم دین نہیں گزرا، اس کے عقائد تشیع والے لکھے ہوئے ہیں، اس واسطے ہمارے خلاف اس کو دلیل کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں یہ واقعہ لکھا ہے ساتھ حاشیہ بھی لکھا ہوا ہے. حاشیہ کیا لکھا ہوا ہے؟ محض افتراء، موضوع و بہتان و باطل است.
کہ یہ سب جھوٹ ہے، سب جھوٹ ہے، اور پھر جو جھوٹے نے لکھا ہے جھوٹے نے اس کو بھی پھیلا کے بیان کیا. وہاں پر یہ نہیں ہے، اس نے جھوٹ یہ بولا کہ سواری پہ بیٹھی تیر مارنے کا ذکر نہیں ہے، اس نے معاذ اللہ تیر بھی مروا اور آگے اتنے عدد ان کے بیان کیے، اور پھر یہ لکھا کہ وہ تیر لگ گئے اور وہ فلاں سیدہ نے نکالے، فلاں سیدہ نے نکالے. یہ ساری بات جتنی کی جتنی ہے سب جھوٹ ہے، جھوٹ کا پلندہ ہے. کہتا ہے اہل سنت کی کتاب میں لکھا ہے پہلا تیر کس عورت نے خچر پہ چڑھ کے مارا اور 69 تیر لگے اور 70 تیر تھے اور زینب اور کلثوم نے کھینچ کے نکالے. یہ بات اس کتاب میں بھی نہیں ہے جو ان کی کتاب ہے. اس میں صرف اس نے یہ لکھا ہے سواری پہ بیٹھنے کا، اور یہ کھینچنے تیر اور یہ ساری گنتی اس کے لحاظ سے یہ ویسے جھوٹ ہے، اور ساتھ جھوٹے کی کتاب ہے اور ساتھ حاشیہ بعد میں لکھا ہوا ہے کہ جنہوں نے یہ غلطی دیکھی کہ یہ محض افتراء ہے، کذب ہے، جھوٹ ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی صداقت نہیں ہے. اس کے بعد یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا حسد تھا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کرانے کے لیے وہ سہارے پہ نکلے تھے بیماری علالت کے ایام میں، تو عائشہ صدیقہ نے ایک طرف والا نام لیا، دوسری طرف والا نام نہیں لیا کہ نبی علیہ السلام دو بندوں کے درمیان تھے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو نام لیا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں لیا. اس کو عداوت کی دلیل بنا کے پیش کیا. تو یہ بخاری شریف میں جہاں اس کا ذکر ہے تفصیلات موجود ہیں. اصل میں یہ ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو ایک طرف کمرے سے لے کر مصلی تک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے، دوسری طرف 3 بندے باری باری رہے، حضرت فضل بن عباس، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انہوں نے اختصار سے ذکر کرتے ہوئے اگر صرف ایک بندہ ہی ہوتا دوسری طرف بھی تو نام لے لیتے، بین رجل آخر، چونکہ وہ 3 تھے تو اس بنیاد پہ نام لینا رہ گیا. لیکن ان ظالموں نے اس کو بھی اعتراض بنا لیا. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وہ جملے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں لکھے ہیں، بتایا لوگوں کو، وہ تفصیل باب ہے پورا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ جملے جنہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں لکھے ہیں، وہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے. اب میں نے قرب الاسناد جس کے اندر اس چیز کو واضح کیا گیا کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں چونکہ فلاں کی جنگ ہو گئی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے، وہ منافق ہے، پوچھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. کتاب ان کی ہے، ملتی کہیں نہیں، بڑی نایاب ہے، نام قرب الاسناد ہے. اس کے اندر یہ لکھا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں، کہنے لگے کہ میں تمہیں اس چیز پر وضاحت دینا چاہتا ہوں. ان ابی جعفر ان ابی ان علی علیہ السلام کان یقول لعل حربہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن لوگوں کے خلاف ان حضرت امیر معاویہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کے بارے میں اور ان کے ساتھ جتنے صحابہ تھے سب کے بارے میں انہوں نے اپنا پالیسی بیان دیا اور اپنا نظریہ واضح کیا. کتاب ان کی ہے، نایاب ہرا والا. دیکھو کیا کہا، ایک بار نہیں، کانا یقولو کہا کرتے تھے، پاسٹ میں کنٹینیو ہے، ماضی استمراری. کیا کہا کرتے تھے؟ اِنَّا لَمْ نُقَاتِلْهُمْ عَلَى التَّكْفِيرِ لَهُمْ، ہم ان کو کافر سمجھ کے جنگ نہیں کر رہے. پھر وَلَمْ نُقَاتِلْهُمْ عَلَى التَّكْفِيرِ لَنَا، نہ اس پر لڑتے ہیں کہ وہ ہمیں کافر سمجھتے ہیں، پر ہم انہیں کافر نہیں سمجھتے اور وہ ہمیں کافر نہیں سمجھتے. اور پھر وَلَكِنَّ رَأَيْنَا أَنَّا عَلَى حَقٍّ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ عَلَى حَقٍّ. بات صرف اتنی ہے، ایک میرا اجتہاد ہے، ایک ان کا اجتہاد ہے. وہ سمجھتے ہیں ہمارا اجتہاد سچا ہے، میں سمجھتا ہوں میرا اجتہاد سچا. باقی نہ وہ ہمیں کافر سمجھتے ہیں نہ ہم انہیں کافر سمجھتے ہیں. بلکہ آئے بالکل تفصیل سے لکھ دیے اسی صفحے پر. فرمانے لگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے.
लम यकुन यंसुबु अहदम मिन अहली हर्बिही इला शिर्क, कि जिन कई उनसे लड़ाई हुई हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनकी तरफ निस्बत भी नहीं करते थे शिर्क की। वला इलन निफाक, शिरक तो रहा, मुनाफकत भी निस्बत नहीं करते थे, अपने मुखालिफों की तरफ मुनाफकत की निस्बत भी नहीं करते थे। वला की यकूल, कहते थे हम इखवानुना, वो हमारे भाई हैं, वो हमारे और वो हमारे और वो हमारे अली मुआविया भाई भाई, ये खुद उन्होंने फरमाया वो हमारे भाई हैं, वो हमारे भाई हैं। बगाओ अलैना, फरमाया उन्होंने सिर्फ हमारी हुकूमत को तस्लीम नहीं किया, वो हमारे भाई हैं, ना काफिर है, ना मुशरिक है, ना मुनाफिक है, वो हमारे भाई हैं। अब किसी की मर्जी है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भाइयों को गाली दे और हुब्बे अली के दावे भी करे, नहीं, ऐसी मर्जी हम नहीं चलने देंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो खुद वाज़े कर रहे हैं कि ये लोग मेरे भाई हैं, मेरे इख्तिलाफ को कोई इनके लिहाज से ज़हन में ना रखे, हमने भाइयों वाला प्यार पाया जाता है। मोहतरम सामी हजरात, दीगर एतराज़ात जो है उनके लिहाज से कश्फुल हुम्मा सिजर अलामिन नुबला, ये वजाहत करते हुए बात आगे बढ़ाते हैं। और उसैहाबी वाला जो एतराज है कि नबी अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन फरमाएंगे कि ये मेरे मानने वाले मेरे सहाबा, तो ये जुमले उन मुर्तद्दीन के लिए है जो आराम मुर्तद हो गए बत्तू जब नबी अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ ले गए, या फिर क़यामत तक मुतलकन वो लोग जो दीन में बिदअतें पैदा करने वाले उनके लिहाज से है। एक भी सहाबी के लिए ये जुमला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं है। क्यों? हजरत अली कहते हैं इन सब ने तो दुनिया में सुन्नतें कायम की हैं, बिदअतें नहीं बनाई इन्होंने, ये सुन्नतों के कायम करने वाले हैं। हजरत अली वो है जो खुद हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत उबई बिन काब के पीछे तरावी पढ़ने वाले हैं, इतना तरावी को पहाड़ बनाया हुआ है। ये बिदअतें नहीं, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम पर मेरी सुन्नत भी लाजिम है और मेरे खुलफा की सुन्नत भी लाजिम है। यहां इस मकाम पर मैं सारे इतराजात को समेट के अब एक गुलदस्ते की शक्ल में तुम्हें पैकेट, गिफ्ट पैक तुम्हें आखिर में देना चाहता हूं, क्योंकि वक्त बड़ा इजाबत कबूलियत का है और घड़ियां बड़ी अच्छी हैं और दिल मदीना शरीफ की तरफ लगे हुए हैं। अब करम की बरखा बरस रही है और सुन्नी बैठ के लुत्फअंदोज हो रहा है कि रब्बे जुल जलाल ने हमारे नबी अलैहिस्सलाम की आल को कितनी बड़ी शान अता फरमाई, असहाब को कितनी बड़ी शान अता फरमाई है। मोहतरम सामिन हज़रात, इस मकाम पर मैं वो जो आयात मैंने उस दिन पढ़ी थी जो इनसे हजम नहीं हो सकी, और उनके जवाब इस तरह देता रहे जैसे जिब्रील इसको कान में आके बता गया कि ये भी फलां के बारे में नहीं, ये फलां के बारे में नहीं, ये फलां के बारे में नहीं। मैं कहता हूं तेरी बात मानूं या अली के पोते की बात मानूं? कश्फुल गुम्मा फी मारिफतिल अइम्मा, इनकी किताब, इसके अंदर ये तफसील से मौजूद है, जल्द नंबर 2 सफा नंबर 78। बड़े ज़ौक़ और शौक से सुनने वाली बात है। क़ादिमा अलैहि नफ़र मिन अहलिल इराक़, बदबख्त कूफियों का एक वफद आ गया हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास। क्या किया उन्होंने? फ़क़ालू फ़ी अबी बकर व उमर व उस्मान, इन तीनों के बारे में बक बक शुरू कर दे। किताब उनकी है, इन तीनों के बारे में जो वो कहता है ला तकूनू सलासा, इन तीनों के बारे में बक बक जब की तो मेरे इमाम ने रोक लिया, होश करो, बैठे किसके पास हो? फलम्मा फरगू मिन कलामिहिम, जब वो बकवास करके चुप हुए, काला लहुम, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनसे एक बात पूछी। क्या? फरमाने लगे और कुरान मजीद की 2 आयत है, मैं वो मतलब तुमसे पूछना चाहता हूं
سورہ حشر کی آیات پڑھی، کیا انداز ہے سورہ حشر کی آیات میں. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پہلی آیت پڑھی للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارهم واموالهم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون. کیا مطلب ہے؟ یہ ہے فقراء مہاجرین کے لیے. کیا کون ہے وہ؟ فرمایا الذین اخرجوا من دیارهم، جن کو اپنے گھروں سے نکالا گیا تھا، واموالہم، اپنے مالوں سے بھی، یبتغون فضلا من اللہ، وہ پلاٹ لینے نہیں نکلے تھے، رب کا فضل لینے نکلے تھے. وینصرون اللہ ورسولہ، فرمایا ڈرپوک بن کے نہیں رہے، اللہ کی بھی مدد کی، اللہ کے نبی کی بھی مدد کی. وینصرون اللہ ورسولہ، وہ ہے کون؟ اولئک هم الصادقون، سارے سچے ہیں. اس نے یہ آیتیں پڑھ کے کہتا ہے یہ ان ابو بکر عمر کے بارے میں نہیں، یہ اوروں کے بارے میں. میں کہتا ہوں اپنی بوتی دیکھ امام زین العابدین کا خطبہ سن، کس کے بارے میں ہے؟ حضرت امام زین العابدین نے یہ آیت پڑھی اور پوچھا الا تخبرونی انتم، یہ تمہاری شان بھی اتری ہے؟ یہ جو جب تغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ تم ہو؟ تو کہنے لگے لا، ہم نہیں. پھر فرمایا اگلی آیت بھی سنو، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ جنہوں نے دار کو گھر بنایا اور ایمان کو گھر بنایا، کون؟ انصار. ان سے پہلے وہاں رہتے تھے اور مہاجروں سے پیار کرتے ہیں اور اپنے دلوں کے اندر، اپنے سینوں میں کوئی حاجت نہیں رکھتے جو ان کو دیا گیا، اور اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود بڑی ضرورت ہو. اور جس کا دل اتنا لالچ سے پاک ہو وہ کون ہے؟ سارے کامیاب ہونے والے ہیں. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت پڑھی تو فرمایا یہ تمہارے بارے میں؟ قالوا لا، کہنے لگے نہیں ہمارے بارے میں تو نہیں، پہلے نہیں ہوئے تو پہلے لوگوں کے بارے میں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اب سنو، علی کے پوتے کا ڈنڈا تمہیں سیدھا کرتا ہے. فرمایا تم نے میرے ابا جی کے لیڈروں کو گالیاں دی میرے پاس بیٹھ کے، میں نے تمہیں سمجھانے کے لیے روکا. 2 آیات تم نے بتایا خود تمہارے بارے میں نہیں. فرمایا ایک تیسری بھی ہے، اس کا فتویٰ تم سے نہیں لوں گا، خود دوں گا، خود دوں گا. کیسے؟ فرمایا سن لو انا اشہد، میں گواہی دیتا ہوں. تیسری آیت اوروں کے بارے میں ہے، تمہارے بارے میں نہیں. کون سی؟ وہ ہے والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. یہ ہے قیامت کے مومنوں کے بارے میں، قیامت تک کے مومنوں کے بارے میں کہ جو بعد میں آئے اور مومن ہو، ان کی شان کیا ہوتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے وہ پہلے کو گالیاں نہیں دیتے، ان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں. یقولون، کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا، اللہ ہمیں بھی بخش، ہمارے بھائیوں کو بھی بخش، الذین سبقونا بالایمان، جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے. تو پہلے کون تھے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر فرمایا ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اے اللہ ہمارے دل میں ان صحابہ کی کھوٹ نہ رکھنا، ہمارے سینے ستھرے رکھ. امام زین العابدین یہ پورا خطبہ شیعوں کی کتاب کہنے لگے 2 آیات تم سے پوچھی، تم نے کہا وہ مہاجروں والی آیت بھی تمہارے بارے میں نہیں، انصار والی بھی تمہارے بارے میں نہیں، ان کی شانیں ہیں. پھر فرمایا تیسری میں میں کہتا ہوں جو قیامت تک کے مومنوں والی آیت ہے، میں گواہی دیتا ہوں تم اس کے مصداق بھی نہیں ہو. والذین جاؤوا من بعدہم، تمہارا یہاں کوئی ٹھکانہ نہیں.
سے پیار نہیں کرو گے۔ وہ کون پہلے تھے جن کو انہوں نے گالیاں دی تھی؟ نام لکھا ہوا ہے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا امام زین العابدین نے کہ تم نے بدبختوں انہیں ان کے بارے میں اعتراض کیے، یہ تو کچھ فقراء، یہ سارے مہاجرین کے لیے بھی آیت اتری ہے، انسان کے لیے بھی اتری ہے، اور قیامت تک کے لیے مومن وہ بنے گا جو ان کے بارے میں سینہ کھوٹ سے بات رکھے گا۔ یہ پڑھا کے کیا کہا؟ اخرجونی، اب دفع ہو جاؤ میرے دربار سے، فعل اللہ بکم، رب تمہاری چمڑی اتارے گا کہ تم میرے پاس بیٹھ کے ایسی باتیں کرتے ہو۔ اب وہ آیات میں نے پڑھی تو میں نے کوئی جرم کیا؟ اور میں نے تو امام زین العابدین والی تقریر کی، جی جی، میں نے امام زین العابدین والی تقریر کی، اور یہ بولتا ہے اس پر کیا جبریل آتے ہیں کہ یہ ان کے بارے میں نہیں باقی کے بارے میں؟ یہ زیادہ جانتا ہے یا امام زین العابدین زیادہ جانتے ہیں؟ مبارک کو سنیو، آل کا تعاون بھی ہمارے ساتھ ہے، اصحاب کا تعاون بھی ہمارے ساتھ ہے۔ بلکہ میں حیران ہوں، امام زین العابدین نے تو کمال کتنا کیا، فرمانے لگے، یہ ذہبی نے سید الاعلام النبلاء میں لکھا ہے، امام باقر راوی ہے اور امام زین العابدین کا کلام ہے، کہتے جا رجل الی ابی، کہتے ایک بندہ میرے ابا جی کے پاس آ گیا، فقال اخبرنی عن ابی بکر، آپ اس نے کہا کہ مجھے کچھ ابو بکر کے بارے میں بتاؤ، توجہ کرنا۔ حضرت امام زین العابدین نے کہا بدبخت سوال تو ٹھیک کر، کیسے؟ علی صدیق کے 10 سال ہو، سبحان اللہ، سبحان وہ تیری زبان جلتی ہے کہ تو صدیق ہے، علی صدیق کے 10 سال ہو، کیا تو صدیق کے بارے میں پوچھتا ہے؟ تو نے صرف ابو بکر کیوں کہا؟ تو ابو بکر صدیق کیا؟ پھر میں تمہیں بتاؤں گا۔ وہ بندہ مریض تھا، پھٹ گیا، کہنے لگا بات تسمیہ صدیق، وہ امام زین العابدین اتنا ظلم، تم ان کو صدیق کہتے ہو، تمہارے باغ لٹ گیا، ظلم کر گیا، تم صدیق کہتے ہو؟ وہ اس کا خیال تھا میں دباؤں گا، امام کو نہیں بس غلطی ہو گئی تھی، امام پورا سپین لے گئے، رسا کے لت کا امو کا او بد بختا، اس گل تو پہ تو مر گیا ہوں دوئے، ساکے لت کا امو کا، تجھے تیری ماں روئے اور تو مر جائے، تو نے ان کو صدیق کہنے پہ اعتراض کیا؟ پھر فرمایا قد سمہ صدیقا من ہوا خیر منی، فرمایا انہیں وہ بھی صدیق کہتے ہیں جو مجھ سے کروڑوں بار افضل ہے۔ میں کون ہوں کہ میں ان کو ڈگری دے رہا ہوں صدیق کی؟ من ہوا خیر منی، جو مجھ سے بھی افضل ہے، انہوں نے بھی ان کو صدیق کہا ہے۔ کون؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو صدیق کہا ہے۔ پھر رب المہاجرون، وہ جن کو خدا اولئک هم الصادقون کہتا ہے، چلو تیر مان جا کم از کم، تو ان کے لیڈر بھی تو حضرت صدیق ہے۔ فرمایا جن کو مہاجر بھی صدیق کہیں، انصار بھی صدیق کہیں، اور ساتھ عقیدہ بھی بیان کر دیا کہ غیر صحابی کی شان نہیں پا سکتا۔ فرمایا میں زین العابدین ضرور ہوں مگر صحابی نہیں ہوں، مجھ سے اچھے جو تھے، افضل جو تھے، انہوں نے بھی ان کو صدیق کہا ہے۔ وہ کون ہے؟ فرمایا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ انصار ہے، وہ مہاجرین ہیں، وہ سارے ہم سے افضل ہیں، انہوں نے بھی ان کو صدیق کہا ہے۔ پھر اب اس کے بعد فرمایا یہ تو میں نے مسئلہ بیان کیا نا، اب جو ہمارے صدیق کو صدیق نہ مانے، یہ ہے اسرائی تقریر، جو ہمارے صدیق کو صدیق نہ مانے، وہ کہتے صرف اپنی بات کرو، انہیں کچھ نہ کہو، تو ہم تو کسی کو کچھ کہہ نہیں رہے، ہم تو امام زین العابدین کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ فرمایا جو ہمارے صدیق کو صدیق نہ مانے، اس کا حکم کیا ہے؟ فلا صدق اللہ قولہ، اللہ اس کی کوئی بات بھی نہ مانے،
حشر کا دن ہوگا یہ کہے گا میں مومن، رب کہے گا نہیں، یہ کہے گا اللہ فرمائے نہیں میں قرآن والا، رب فرمائے نہیں، یہ کہے گا میں نے تو بڑے محبتیں کی، اللہ فرمائے گا نہیں، یہ کہے گا میرا تو فرشتوں پر بھی ایمان، رسولوں پر بھی ایمان، اللہ فرمائے گا نہیں، کہے گا کیوں نہیں؟ فرمایا تم نے ہمارے صدیق کو صدیق نہیں مانا۔ امام زین العابدین دعا کر گئے کہ جو صدیق کو صدیق نہ مانے رب اس کی کوئی بات بھی نہیں ماننی۔ اس کے بعد اگلا جملہ ہے، اگر شریعت میں رقص جائز ہوتا تو اس پہ رقص کر دیتے، مگر رقص حرام ہے۔ رقص و سرور پر کتابیں لکھنے والے نوٹ کرے، ہم نے ان کو ابھی محاسبہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ اذهب فرما اب جاؤ، تم نے صرف ابو بکر کہا تھا، میں نے صدیق تمہیں سمجھایا ہے، اب جاؤ کیا کرو؟ فَأَحِبَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرٍ، آج کے بعد ان دونوں کا بغض نہ رکھنا۔ احب ابا بکر وعمر، جلد نمبر 5، احب ابا بکر وعمر، جاؤ ان دونوں سے پیار کرو، صرف پیار نہیں، فرمایا وَتَوَلَّهُمَا، ان کا دیوانہ بن جاؤ۔ پیار کرو، پیار کرو ان دونوں سے، اور ان دونوں کے دیوانے بن جاؤ، غلام بن جاؤ، ان کے آگے بک جاؤ۔ پھر اگلا جملہ کون خطیب بولے گا سوائے امام زین العابدین کے؟ کون وہ گارنٹی دے گا جو امام نے دی ہے؟ کون دے گا؟ کہنے لگے او میرے کہنے پر اگر تم محب صدیق اکبر بن گئے اور محب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے، اور کسی مریض نے تمہیں کہا کہ تو ان کا دیوانہ بن گیا ہے، تجھے جنت کو نہیں جانے دے گا، فرمانے لگے ذمہ داری میری ہے، ساتھ لے کے جاؤں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر۔ میرے بھائیو لفظ دیکھو، فرما فما کان من امر ففی انوں کی، کہ جنت کے راستے کی جو چوکیاں بنی ہوئی ہے نا، اگر کسی فرشتے نے تمہیں روکا، فرمایا میری گردن پکڑ لینا، میں تمہیں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ جنت کے دروازے پر اگر کسی نے یہ کہا کہ تم اندر نہیں جا سکتے، تم محب ابو بکر اور محب عمر ہو، امام زین العابدین کہنے لگے تمہارے خلاف کوئی پرچہ نہیں ہوتا، سب میں برداشت کروں گا، تم میرے اماموں کے دیوانے بن جاؤ۔ یہ گارنٹی دے دی، فما کان من امر ففی انوں کی۔ اب دیکھنا حضرت امام باقر اپنے بڑی سے روایت کرتے ہیں، وقت آیا کشف الغمہ، ان سے بھی ایک بندہ مسئلہ پوچھنے آ گیا، اس نے جب مسئلہ پوچھا تو ان کو ابا جی والا جواب یاد تھا، یہ ہے وراثت۔ مسئلہ پوچھا کس سے؟ کشف الغمہ، حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر کی کتاب کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 147، کہتے ہیں کہ ایک سائل آ گیا امام باقر کے پاس، اس نے پوچھا کہ یہ تلوار جو ہوتی ہے اس پر چاندی چڑھا سکتے ہیں؟ تو امام زین العابدین کیونکہ امام ان پڑھ نہیں ہوتے، پڑھے ہوئے ہوتے، اور یہ تو پھر خاص امام ہے، فرمانے لگے لا باس بھی، کوئی حرج نہیں، چاندی چڑھا سکتے ہو۔ انہوں نے کہا کوئی دلیل قرآن سے حدیث سے دیکھیں۔ فرمانے لگے اور دلیل کیا پوچھتا ہے؟ قد حل بھی ابو بکر الصدیق، جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے چاندی چڑھائی ہے تو پھر حرج کوئی نہیں، دلیل کیا پوچھتی ہو؟ ان سے بڑی دلیل کیا ہوگی؟ جب صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار پہ چاندی چڑھائی ہے تو جائز ہے۔ اب دیکھنا ان سارے حالات ان کے سامنے تھے، اور اس طرح دلیل کے طور پر کوئی ظالموں کو بھی پیش کرتا، باغ کھا جانے والوں کو بھی پیش کرتا۔ فرمایا کوئی دلیل مت پوچھو، میرے ابو بکر نے یہ کام کیا ہے تو جائز ہے۔ اچھا جب آپ نے کہا، اور یہ بھی بڑے پتہ کی بات ہے، صرف ابو بکر بھی کہہ سکتے تھے لیکن صرف ابو بکر نہیں کہا، فرمایا ابو بکر الصدیق،
یہ معیار ہے کھرا کھوٹا پہچاننے کا، تھرمامیٹر ہے. قد حل ابھی ابو بکر الصدیق، جب اب نے صدیق کہا وہ پھٹ گیا، مریض تھا. کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا تقول صدیق، وہ امام باقر تم صدیق کہتے ہو اس کو، تم کہتے ہو. آپ نے فرمایا بدبخت میں کہتا ہوں. آگے انداز بڑا عجیب تھا. فواصب وصبتن، چھلانگ لگائی، اچھلے جہاں بیٹھے. واستقبل القبلہ، قبلے کی طرف منہ کر لیا، قبلے کی طرف منہ کر لیا، قبلے کی طرف منہ کر لیا. کیا کہا؟ کہتے نعم الصدیق، نعم الصدیق، نعم الصدیق. تو ایک بار جلتا ہے، میں بار بار کہوں گا، مل مل کے بولو. نعرہ ہے امام باقر کا، لگانے والا سنی ہے. کیا؟ نعم الصدیق، نعم الصدیق، نعم الصدیق. میرے آقا تمہارے پہلو میں سوئے ہوئے صدیق کی باتیں ہو رہی ہیں. نعم الصدیق، نعم الصدیق، نعم الصدیق. کتاب ان کی ہے، نعرہ ہمارا ہے، امام ہمارے جنہوں نے لگایا. نعم الصدیق، نعم عربی زبان کا لفظ ہے. ہمیں احساس ہے کہ گوڑی تک کے کسان بھی پہنچے ہوئے ہوں گے. اب نعمہ کا معنی کیا ہے؟ نعم المولا و نعم النصیر. کیا شان والا ہے مولا، وہ لفظ ہے نعمہ. کیا شان والا ہے مولا، کیا شان والا ہے. اس لفظ کو وہاں سے لے کے امام باقر نے اپنے لیڈر کی شان بیان کی. نعم الصدیق، نعم الصدیق، بلے صدیق، کیا بات ہے تیری صدیق. نعم الصدیق یہ کس نے کہا؟ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے. اور پھر ابا جی والی تقریر ساری کرنی ہے. کیا؟ فمن لم یکن لہ صدیق، جو ہمارے صدیق کو صدیق نہ مانے، فلا صدق لہ قولا فی الدنیا ولا فی الاخرہ، اس کی کوئی بات نہ دنیا میں منظور ہے نہ آخرت میں منظور ہے. محتشم سنگ حضرات، یہ تم نے دیکھا کہ اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے، کوئی کمی نہیں، کوئی کجی نہیں، اور کوئی اعتراض نہیں اس پر. اور یہاں مستدرک الحاکم اور اختتامی جملے تفصیل سے تمہارے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. مجمع البیان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 208. ابھی صبر کیجئے، آپ نے کافی صبر کیا ہے. اب اس مقام پر یہ بات بتانا چاہتا ہوں. مستدرک الحاکم، حدیث سن لو، روح ٹھنڈی رہے گی قبر تک، قبر میں بھی ٹھنڈی رہے گی. جلد نمبر 4 مستدرک الحاکم، میرے نبی علیہ السلام کا فرمان، ان اللہ اختارنی، رب نے مجھے چنا، واختار علی اصحابہ، میرے لیے میرے صحابہ کو. صحابہ کو کس نے چنا؟ کس نے چنا؟ اگر نبی علیہ السلام بھی چنتے تو کوئی اعتراض کرتا تو کافر ہوتا، کیونکہ سرکار کے انتخاب کو مسترد کرنا بہت بڑی گستاخی ہے. اور ان کو کس نے چنا؟ یہ حدیث میں نے پہلے بھی پیش کی تھی، مگر وہ ظالم کہہ رہا تھا نہیں، جن کو چنا ہے وہ ابوبکر و عمر عثمان کے سوا ہے. وہ ظالم اگلا حصہ تو پڑھ، جن کو چنا ہے ایک بار نہیں کئی بار، ان کا آگے نام لکھا ہوا ہے. کیا فرمایا؟ واختار علی اصحابہ فجعل علی منہم وزراء. جمع کا سیگا، ایک وزیر نہیں، صحابہ میں سے میرے کئی وزیر بنائے. وزراء، پھر وانصارا، مدد کا، واسحارا، اور میرے سسر بھی بنائے، میرے داماد بھی بنائے. اب بچوں بتا کیسے تو نکالے گا ان کو؟ اسحارا، اسحارا. حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر، یہ دونوں ہیں
سسر حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں ہیں داماد. اب بتا کیسے نکالے گا؟ اس نے بس فرض کیا نہیں یہ باقی کے بارے میں ہے. جیسے وہاں صوفہ کے ساتھ اس کا مسلح تھا جب حدیثیں پڑھائی جا رہی تھی نبی علیہ السلام کے بعد. کوئی جھوٹ کی حد ہوتی ہے. اتنا بوز اتنا حسد. پھر آگے بھی سن لو میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے فمن سبہم جس نے ان کو گالی دی. حدیث صحیح الاسناد ہے. ہر راوی کا ذمہ دار میں ہر راوی کا. فرمایا جس نے ان کو گالی دی وہ کون ہے؟ فرمایا فعلیہ لعنت اللہ اس پر اللہ کی والملائکہ فرشتوں کی والناس اجمعین ساری انسانیت کی. کس پر؟ جس نے صحابہ کو لا يقبل منه يوم القیامت صرف ولا عدل. گالی دینے سے یوں مارا گیا ہے کہ قیامت کے دن نہ کوئی فرض قبول ہوگا نہ نفل قبول ہوگا. نہ فرض نہ نفل. اگر کئی غلطی سے نمائش کے لیے پڑھ بھی لے یا جو بظاہر صدقہ و خیرات ہے جو کچھ بھی کرے اس کے لیے کچھ بھی نہیں ان کو ملے گا. یہ فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب وہ ساری تقریر کا خلاصہ ہر اعتراض کا جواب ایک آیت پیش کر کے تمہارے سامنے اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. رب ذوالجلال کا فرمان آیت نمبر 54 خالق کائنات سورہ مائدہ میں فرماتا ہے فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ اللہ ایک قوم لائے گا يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ. فرمایا وہ قوم کیا کرتی ہے؟ يُحِبُّهُمْ رب ان سے پیار کرتا ہے وہ رب سے پیار کرتے ہیں. ان کا کام کیا ہے؟ عزت علی الکافرین کافروں پہ بڑے سخت ہے. یجاہدون فی سبیل اللہ رب کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. ولا یخافون لومۃ لائم جتنے بھی کوئی بکواس کرے کوئی پرواہ نہیں کرتے. لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ رب کا فضل ہے جسے چاہے جتنا دے دے. جلنے والوں کا دخل کیا ہے؟ ذالک اللہ واسع علیم اللہ وسعت والا علم والا ہے. اب یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک قوم اللہ لائے گا. ایک قوم وہ کافروں پہ بڑے بھاری ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرے. وہ کون سی قوم ہے جس کا یہاں ذکر ہے؟ اگر میں کہتا تو ان کے ماتھے پہ شکن پڑتے. میں ان سے پوچھتا ہوں یہ دیکھو مجمع البیان یہ 208 صفحہ اس پہ یہ لکھا ہے. یہ کون ہے جن میں یہ شان ہے یحبہم و یحبونا؟ کون ہے؟ کہتے ہم ابو بکر و اصحابہ. اب آئی نا بات ان کو مروڑتا اصحاب نبی سے ہم نے اصحاب ابو بکر بھی ثابت کر دیے ہیں. کون آیت اتری؟ کیوں؟ کہتے ہیں دلیل کیا ہے کہ وہ مراد ہے؟ کتاب ان کی ہے. کہتے ہیں دلیل یہ ہے قاتلوا اہل الردۃ. یہ وہ ہے جنہوں نے مرتدوں کے خلاف جہاد کیا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے وہ جھوٹے مدعی نبوت کے خلاف جہاد کیا, منکرین زکات کے خلاف جہاد کیا, مرتدین کے خلاف جہاد کیا, تو اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما رکھا تھا کہ ایسی قوم ایسی قیادت دوں گا, یہ سارے کام ہوں گے. یہ اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں. وہ کون ہیں جنہوں نے فتح کیا علاقوں کو اور جھنڈے اسلام کے شرق و غرب میں لگائے؟ وہ پہلے ابو بکر, پھر عمر, پھر عثمان. وہ کہاں کہاں تک فتوحات ہوئی, کہاں کہاں تک اسلام پھیلا اور کہاں کہاں تک نور تقسیم ہوا. کتنی بدبختی ہے. اسلام کا اتنا بڑا ہوم ورک جو ان تینوں نے کیا, اگر اس کو نفی کر دی جائے تو پھر کیا بتاؤ گے غیر مسلموں کو کہ نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے تھے تو پیچھے امت نے کیا کیا؟ اگر ان تینوں کا کیا ہوا منفی کر لیا جائے کہ وہ امت کا کردار نہیں ہے, وہ ساری فتوحات, وہ اسلام کا پھیلاؤ اور حق کی وضاحت, تو
تو پھر کس چیز کو پیش کرتے ہو؟ بعد میں تو فتنہ شروع ہو گیا. یہ خود انہوں نے لکھا ہم ابو بکر و اصحابہ الذین قاتلوا اہل الردہ، یہ وہ ہیں جنہوں نے مرتدوں کے خلاف جہاد کی ہے. اب بتا مجھے، تو ان پر فٹ کر رہا تھا، یہ سارے دین چھوڑ گئے اور لکھ دیا انہوں نے 3 ہی بچے تھے، اور تو 12-13 مانتا مکرونی میں نہیں مانتا ان کو، لیکن یہ حق نکلا تمہارے گھر سے اور ماننا پڑا کہ یہ صرف نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوتے ہی شیر نہیں تھے. نبی علیہ السلام نے اتنا شیر بنایا ہے کہ بعد میں بھی شیر تھے. وہ کہتا پہاڑیوں پہ چڑھ گیا، پتہ نہیں کدھر نکل گئے. یہ ہے جن کے اللہ شان بیان کرتا ہے، ایک نہیں بار بار اس شان کا اظہار ہوا ہے. محتشم سامعین حضرات، یہ اللہ کا شکر ہے اس کی دی ہوئی توفیق سے آج تاریخ کا یہ ہم نے تاریخی خطاب آپ کی اس سرزمین گوجرا پر کیا. گوجرا والوں سے شکایت بھی میں نے کی، شکوے بھی کیے، اور گوجرا والا، گوجرا کے ان حضرات جو ہے ان کو سلام عقیدت بھی کرتا ہوں. انہوں نے نامساعد حالات میں مجھے قدم قدم پہ بتاتے رہے اتنی رکاوٹیں ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کا فضل ہے ضلع کا تاریخی اجتماع منعقد ہوا اور ادارہ صراط مستقیم کے ان کارکنان کو سلام کہتا ہوں. یہاں اس مقام پر اب ہم دعا مانگیں گے اور دعا کے ساتھ ہی اختتام ہوگا. یہ کتابیں ساری سنبھال لیں، سارے خلاصہ ہے، خلاصہ سارے پروگرام کا دعا میں شریک ہو جائیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. یا اللہ، ہم نے محض تیری رضا کی خاطر، تیرے نبی علیہ السلام کے صحابہ اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کی خاطر یہ پروگرام کیا ہے. اے اللہ اس پروگرام کو اپنے دربار میں قبول فرما. اے اللہ جتنے لوگوں نے جس لحاظ سے بھی حصہ لیا ہے سب کا یہ حصہ اپنے دربار میں قبول فرما. یا الہ العالمین، ہمارے یہ کارکنان ماسٹر احمد رضا صاحب، ندیم صاحب، دیگر جتنے حضرات ہیں، ان کی اس کاوش کو اے اللہ آخرت میں ان کے لیے روشنی کا سبب بنا. یا اللہ کتنے لوگوں کے ایمان بچانے کے لیے انہوں نے یہ اجتماع کیا ہے، اے اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرما. یہ جتنے بھی علماء کرام دور دراز سے پہنچے ہیں میرے مولا قدم قدم پہ لاکھوں ثواب عطا فرما. جتنے بھی کسان، مزدور، کام کرنے والے دن کو محنت کر کے تھکے ہوئے تھے لیکن پھر بھی اتنا لمبا پروگرام سنا، اے اللہ سب کی جھولیوں کو معمور فرما. اے اللہ میرے مرشد کامل حضرت حافظ الحدیث پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے مزار شریف پر کروڑوں رحمت نازل فرما. اے اللہ حضرت قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے مرکز پرنور پہ کروڑوں رحمت نازل فرما. اے اللہ میرے استاد محترم حضرت علامہ عطا محمد بلیالوی، حضرت علامہ مولانا محمد نواز کیلانی، حضرت شیخ عبد الکریم بغدادی، اے اللہ سب کے مزارات پر کروڑوں رحمت نازل فرما. میرے مولا حاضرین کے جتنے متعلقین دنیا سے جا چکے ہیں سب کی بخشش فرما، سب کے گناہوں کو معاف فرما. میرے مولا اپنے فضل و کرم سے آل رسول علیہ السلام اور اصحاب رسول علیہ السلام کے مزارات پر کروڑوں رحمت نازل فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکز مطہرہ پر کروڑوں رحمت نازل فرما. اے اللہ پاکستان کو استحکام عطا فرما، عالم اسلام کو اتحاد و اتفاق عطا فرما. مسلمان دنیا میں جہاں کے مجبور و مظلوم ہیں ان کو جبر و ظلم سے نجات عطا فرما. یا الہ العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل سب کے حال پہ رحم فرما. حضرت پیر سید محمد مظہر قیوم شاہ صاحب مشہدی علالت کے باوجود تشریف لائے، اے اللہ ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. حضرت پیر سید محمد محفوظ شاہ صاحب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. یا اللہ ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو ہماری قبر کی روشنی کا سبب بنا. اے اللہ ہمارے لیے آخرت کی منزل آسان فرما. میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. میرے مولا اگر تو نہیں معاف کرے گا تو ہمیں کون معاف کرے گا؟ اے اللہ اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما. میرے مولا اس پروگرام کے اثرات پوری دنیا کو عطا فرما. اے اللہ اس کا فیض پوری دنیا کو عطا فرما.
जितने अहबाब आए थे उनके यकीनों में मजीद रोशनी अता फरमा। या इलाह आलमीन, ये वक्त जब तेरी रहमत बंदों के बिल्कुल करीब हो जाती है, हमने ये रात मसलक के दिफा के लिए, इस्लाम की अजमत के लिए ये रात गुजारी है। ऐ अल्लाह, कोई एहसान नहीं किया, ये ड्यूटी थी हमारी, ये शरीयत का तकाजा था, मेरे रब तेरा हुक्म था। हमारी इस कोशिश को अपने दरबार में कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, हमें आइंदा भी इज्जत असहाब और इज्जत अहले बैत को पहरा देने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, सबको शर्र शैतान से और शर्र इंसान से महफूज फरमा। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना बिल इस्लाम क़ाइमीन वहफ़ज़ना बिल इस्लाम क़ाइदीन वहफ़ज़ना बिल इस्लाम राक़िबीन वला तुशमित बिनल आदा वल हासिदीन। या अल्लाह, जो बे औलाद है उनको नेक औलाद अता फरमा, जो औलाद नरीना से महरूम है उनको औलाद नरीना अता फरमा, जो असहाबी औलाद है उनको अपनी औलाद की सही तरबियत की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला, जिनके घरों में भूख है उनको वाफर रिज़्क़ अता फरमा, जिनके घरों में ना चाकियां ना इत्तिफाकियां हैं, ऐ अल्लाह उनके घरों में अमन इत्तिफाक पैदा फरमा। मेरे मौला, जो मरीज अस्पतालों में तड़प रहे हैं या घरों में, उनको शिफा अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, इस बस्ती पर अपनी रहमतों का नज़ूर फरमा। मेरे रब, यहाँ जो गुस्ताखियां हुई है हमने उसके कफारा अदा करने की कोशिश की है। ऐ अल्लाह, उन गुस्ताखियों की वजह से इस बस्ती पे अजाब नाज़िल न करना। ऐ अल्लाह, आज के इस प्रोग्राम के सदके सबके घरों पे रहमतों का नज़ूल फरमा। या इलाहुल आलमीन, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम मर्तबा के तुफैल हमारे मुल्क को इस्तेकामत अता फरमा। मुल्क में धमाके करने वालों को के अज़ाइम को नेस्तो नाबूद फरमा। पाकिस्तान को आदिल हुक्मरान अता फरमा, पाकिस्तान को आदिल हुक्मरान अता फरमा। मेरे मौला, इदारा सिरात मुस्तकीम पाकिस्तान को अपने मंशूर के मुताबिक मंजिल तक पहुंचने की तौफीक अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, जितने अहबाब इदारा में शामिल हो चुके हैं उनकी शमूलियत पर उनको अजर सवाब अता फरमा, और बाकी तमाम हज़रात को इस काफिला इश्क बस्ती में शामिल होकर हक की अजान देने की तौफीक अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम मर्तबा के तुफैल सबकी दुआओं को कबूल, सबकी दुआओं को कबूल फरमा, सबकी दुआओं को कबूल फरमा। जिनके लिए कोई भी दुआ करने वाला नहीं, है अल्लाह, उनके हक में भी हमारी दुआ को कबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम मर्तबा के तुफैल हम सबको जागते हुए या आलम ख्वाब में महबूब अलैहिस्सलाम का दीदार करा। या रब, वो दुआओं को अंदाज़े असर दे जो हस्ती मोमिन को अनवार से भर दे, फिर गूंज उठे जिससे मलाइक के नशेमन इन खाक नशीनों को वो सोजे जिगर दे। दे शर्म हया जिस पे हर आन में पहरा, मिल्लत के जवानों को वो पाक नजर दे। दिया हजरत ज़हरा ने जो चादर को तक़द्दुस इस कौम की बेटी को, फिर उसकी कदर दे। घर छोड़ के आए हैं जो बज़्म हिकम में, इन ताजा शगुफों को तैबा का अबर दे। बेचैन है हर आन जो हरमैन की खातिर, इन इश्क के बंदों को तैबा का सफर दे। ना मुंह से नबुव्वत पे हो जिसे कटने का सलीका, मिल्लत के जवानों को वो गर्दनों सर दे। थक हार के बैठे हैं जो तुल हवा से, इन्हें ताकत परवाज दे, शाही का जिगर दे। आसिफ की इलाही तेरे घर में दुआ है, दे मौत शहादत की तैबा का नगर दे। वसल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही खैर खल्क़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। सलाम के दूसरे पढ़ो।